میرے محترم ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے کہ پاکستان میں جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے مملکت خدا داد، کون سا ملک ہے جو خدا داد نہیں ہے؟ سب ملک کی خدا داد ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کی تاریخ بتا دیں کہ اس ملک کو بننا بھی چاہیے بتا کہ نہیں چاہیے تھا، شاید بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، لیکن ہمیں اتنی لوگوں کی ناراضگی کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ دینی مسئلہ نہیں، اس کی طرف نہیں جاتے۔ بہرحال اس مملکت میں وہاں پہ قانون پاس ہوا ہے، پاس ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ صدر نے اس پہ دستخط کرنا، اور مجھے نہیں لگتا کہ صدر دستخط نہیں کریں گے، اور یہ قانون بن کے رہ جائے گا۔ اور اس قانون کی روح سے آپ صحابہ کی جو اس کے لیے ڈس رسپیکٹ، بے احترامی کریں، یا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی کریں، یا اہل بیت علیہ السلام کی بے احترامی کریں، تو آپ کو کتنے سال کی سزا ہوگی۔ تو یہ قانون یہ تو بننے والی ہے۔ تو اس کے متعلق شیعہ کمیونٹی میں بہت تشویش پایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء جو ابھی تک اس مسئلے پہ ان سے کوئی اتنا قانون بننے سے پہلے وہ حرکت کرتے ہیں، قانون بننے سے پہلے ان کی اتنی حرکت نہیں تھی، لیکن ابھی جب صدر نے دستخط کرنے لگا ہے تو ان میں کچھ جوش و خروش آیا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا عنوان ہے اس قانون کے متعلق، جو ابھی قانون نہیں ہے، ایک مسودہ قانون ہے، ایک تجویز ہے قانون کی، اس کے متعلق یہ بات کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے راہ حل کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو اس کے سبب بیان کر چکا ہوں۔ میرے پچھلے پروگرام میں کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے اور اس کا راہ حل کیا ہے، کیونکہ وہ کڑوی دوا ہے۔ اکثر شیعوں کو وہ کڑوی دوا پسند نہیں ہے، ان کو میٹھی دوا چاہیے، میٹھی دوا چاہیے شیعوں کو۔ تو وہ میرے پاس ابھی فی الحال میٹھی دوا نہیں ہے، لیکن آج ابھی میں فون کالز کھولوں گا تو آپ وہ میٹھی دوا آپ، ٹھیک ہے نا، جو میرے مخالف ہیں جو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے مخالف ہیں، میرے شیعہ عزیزوں جو میرے مخالف ہیں، کہتے ہیں اللہ یاری اس مسئلے پہ، وہ اس کو غلطی ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ اس مسئلہ کہ پاکستان میں شیعوں پہ پابندیاں، شیعوں کے خلاف حکومتی سطح پہ تحرکات اور شیعوں کے خلاف ڈسکریمنیشن کئی سالوں سے، اور ابھی جو لا پاس ہونے جا رہی ہے، اس کے اسباب کیا میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے اس زیادہ میں تقیہ بھی نہیں کہ تقیہ کیا کریں اپنے شیعہ مولیوں سے۔ ابھی جو ہے میرے تقریر کے بعد آپ کال کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ اس کا سبب کیا سمجھتے ہیں، کیوں پاکستان میں قانون پاس ہوتے ہیں، اور پاکستان کا جو اصل چلانے والا جو ادارہ ہے، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے انٹیلیجنس سروسز، اور ان کو جو چلانے والے ہیں، وہ بھی تو کسی کے ہیں نا، وہ بھی تو کسی کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو بھی آرڈر آتا ہے باہر سے، وہ بھی اسی لائن پہ چلتے ہیں جو ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے باہر سے۔ تو وہ لوگ کیوں ایسے ان کے کیوں مفاد میں ہے کہ ایسے قوانین پاس کیے جائیں؟ میرے پاس اس بات کے اسباب بھی بہت سخت ہیں، وہ کڑوے ہیں، اور اس کے دوا بھی کڑوا ہے، تو وہ آپ کو پسند نہیں ہے میرے محترم ناظرین۔ تو بہرحال وہ آپ پھر مجھے بتا دیں، آپ مجھے سکھا دیں، وہ میں آپ کو جب کالز کھول دوں گا تو آپ مجھے سمجھا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کتاب ہے الروضہ من الکافی۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا کام کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو دین حق بتاؤں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، جہاں تک میرا محدود علم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، حالانکہ آپ لوگوں کا موقف مجھے پتہ ہے، آپ لوگوں کا موقف کیا ہے، ہمیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی۔ آپ لوگوں نے جو موقف بنائے میرے عزیزو، آپ نے اپنا نام شیعہ رکھا ہے، لیکن کہتے ہیں احادیث اہل بیت علیہم السلام، یہ کیا ہے؟ ہم اخباری تو ہے نہیں، ہاں یہ کیا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ بہرحال اگر سمجھ آ گئی تو یہ آپ کے مولا کا کلام ہے، ذرا سن لینا۔ الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الثامن۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ ایک خطبہ ہے میرے آقا، میرے سید، میرے مولا، صفحہ نمبر 386 میں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام۔ اسی خطبے میں آگے 2-3-4 صفحوں کے بعد یہ فقرے آتے ہیں میرے عزیز، صفحہ نمبر 390 میں یہ فقرات ہیں، ملاحظہ فرمائی۔ وَعْلَمُوا، اے میرے شیعو جان لو، اور جان لو، وَعْلَمُوا، لیکن آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، میں کیا کروں؟ اور بھائی ان کے علماء نے ان کو سمجھا دیا، ان کو
برین واش کیا ہے کہ حدیث آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ان کو سمجھا بھی دیں پھر بھی نہیں سمجھ آ سکتی. اور کیا تماشا تم لوگوں نے بنایا ہے. آپ لوگوں پہ قانون کیوں پاس نہ ہو آپ کے خلاف قانون. جب آپ نے خود اپنے ماتم پہ لکھ دیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکتی, ہمیں بتا بھی دیا ہم ایسے قوم میں سمجھ نہیں آ سکتی ہمیں. تو جب آپ کو کچھ ہی سمجھ نہیں آ سکتی, جب آپ نے خود اپنے ماتھے پہ اپنے پیشانی پہ لکھ دیا کہ حیوان, انسان نہیں حیوان, عقل نہیں ہماری, ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی, تو پھر آپ سے حیوانوں جیسا برتاؤ آپ کے دشمن کیوں نہ کریں. دشمن سے کیا تم نے توقع کرنا ہے, وہ آپ کو اپنے آنکھوں پہ بٹھا دیں. جب تم خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم نے یہ بے وفائی کی ہے, تمہارے علماء نے یہ بے وفائی کی ہے, کئی سو سالوں سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں حدیث اہل بیت علیہ السلام نہیں سمجھ آ سکتی, اس کے اتباع نہ کرنا, اخباری بن جاؤ گے. اخباری کیا چیز ہے؟ آج تک تم نے مجھ سے سنا ایک کلمہ کہ میں اخباری ہوں یا میں اخباریوں کی دفاع کروں؟ او بھائی, دین ایک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے 12 جانشین ہیں, اور دین نہیں ہے. ہدایت چاہیے تو ان کا اتباع کرنا ہوگا آپ کو. شیعوں سے کہہ رہا ہوں, نجات چاہیے تو اپنے مولا کا کلام آپ کو سیکھنا ہوگا اور قبول کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا, اور یہ بکواس چھوڑ دینا ہوگا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ تمہارے علماء نہیں ہیں, یہ تمہارے وبال جان ہیں, یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں. فرمایا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے, وَعَلَّمُوا أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ. اے لوگو, تم اس وقت تک رشد و ہدایت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اچھی طرح سے سن لو شیعو, اچھی طرح سے سن لو کہ تم ہے کس مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی علیہ السلام بابها. اللہ کی جانب سے جتنی ہدایت آئی ہے اس کا ایک گیٹ ہے, ایک دروازہ ہے, ایک ٹیچر ہے, اس کا ایک معلم ہے, ایک لسان ہے, ایک اسپوکس مین ہے. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ وارواحنا له الفدا. انہوں نے فرمایا یہ جان لو کہ تم اس وقت تک ہدایت پا ہی نہیں سکتے, تم اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے. کب تک؟ حتی تعرفوا الذی ترکہ, اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم ان لوگوں کی معرفت حاصل نہ کرو, ان لوگوں کو نہ پہچان لو جنہوں نے معرفت کو, ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. معرفت, ہدایت, ایمان حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار یہی ہے میرے محترم ناظرین, کہ تم اس وقت ہدایت پا ہی نہیں سکتے جب تک تم ائمہ کفر, جب تک تم جبت طاغوت, جب تک تم دشمنان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو نہ پہچانو کہ کون ہے. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن, مستحیل. حتى تعرفوا الذي تركه ولم تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. تم اس وقت تک قرآن مجید کا جو میثاق ہے, قرآن مجید کا میثاق کیا ہے؟ ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام, ایمان بالائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام. تم اس وقت تک اس میثاق میں نہیں آ سکتے جب تک تم یہ نہ پہچان لو, معرفت حاصل نہ کرو کہ کن لوگوں نے اسی میثاق کو توڑ دیا تھا, کن لوگوں نے اسی میثاق کو, اسی پیکٹ کو وائلیٹ کیا تھا, نقض کیا تھا. وَلَن تَمْسِكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ. تم اس وقت تک قرآن کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک کہ تم یہ معرفت حاصل نہ کرو کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو ٹکرا دیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی حق بتانے کی وہ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے علماء آپ کو کیا بتاتے ہیں, پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں آپ کو. بہرحال جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اس میں غلط بہت ہوتا ہے.
وَلَن تَتْلُوا الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي حَرَّفَهُ. اے میرے شیعو، اس وقت تک تم کتاب اللہ کی تلاوت صحیح نہیں کر سکتے. اس وقت تک تم کتاب اللہ کی تلاوت صحیح نہیں کر سکتے جب تک کہ تم پہچان لو، معرفت حاصل کر لو کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے. وَلَن تَعْرِفُوا الضَّلَالَةَ حَتَّى تَعْرِفُوا الْهُدَى. اور گمراہی کو اس وقت تک تم نہیں پہچان سکتے جب تک کہ تم ہدایت کو سمجھ جاؤ، ہدایت کو پہچان لو. وَلَن تَعْرِفُوا التَّقْوَى حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَعَدَّى. امام المتقین کون ہے؟ اس وقت تک اس کو نہیں جانتے جب تک کہ یہ پہچان لو کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے تقوی، حق کے راستے سے، صراط مستقیم کے راستے سے انہوں نے انحراف کیا اور امام المتقین کے سامنے وہ جبت و طاغوت بن گئے. فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ عَرَفْتُمُ الْبِدَعَ. جب یہ پہچان گئے نا، جب تم نے امام حق کو پہچانا اور امام باطل کو پہچانا، جب تم نے ہداۃ معصومین علیہم السلام کو پہچانا اور تم نے ائمہ مضلین کو پہچانا، جب تم نے خلفاء اللہ و خلفاء الرسول بالحق کو پہچانا اور خلفاء الشیطان کو پہچانا، اس وقت ہی تم بدعات کی معرفت حاصل کر سکو گے.